آج دیکھیں کہ پوری دنیا میں صرف ایک مسلمان ایسے ہے جسے حقوق انسانی سے بھی نیچے سمجھا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا دیکھیں، کہیں پہ خبریں آ رہی ہیں جی فلاں یہودی نے جناب ایک جو ہے مشکل میں پھنسے ہوئے کتے کی مدد کی، اس کے لیے اپنی جان کو مشکل میں ڈال دیا، گھوڑے کے لیے اپنی جان کو مشکل میں ڈال دیا، فلاں جانوروں کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جانوروں تک سوچتے ہیں لیکن مسلمانوں کو وہ جانوروں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ بڑی تنظیمیں ہیں، بڑے ادارے ہیں جو حقوق انسانی کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہمیں سمجھنی ہوگی کہ ان کے نزدیک مسلمانوں کی عزت و آبرو جو ہے وہ جانوروں سے کے نزدیک بھی نہیں ہے، اس سے بھی کم تر ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ کہیں لاکھوں میں 10ویں صدی کی بات ہے کہ 70,000 مسلمانوں کو ایک ہی وقت میں حکم اجل بنا دیا گیا۔ جب یروشلم فتح ہو رہا تھا 70,000 مسلمانوں کا خون بہا تھا، اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ خون کس حد تک تھا کہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک جو ہے وہ خون چلا گیا تھا، اس کے باوجود بھی ان کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ 14ویں صدی میں جب اسپین کے اوپر مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی، 3 لاکھ مسلمانوں کو عدالت میں پیش کیا گیا اور بغیر کسی جرم کے 30,000 لوگوں کو تختہ دار پر لٹکا کے انہیں پھانسی دے دی گئی۔ کیونکہ جو اصول ہمارے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ آپ کسی کا خون بلا وجہ بہا نہیں سکتے، آپ کسی کا مال جو ہے ناجائز طریقے سے غصب نہیں کر سکتے، آپ کسی کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہیں کر سکتے۔ میرے نبی علیہ السلام نے تو امن کا پیغام دیا تھا، لیکن آج چونکہ ہم مسلمان بھی اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے آج دشمن جو ہے وہ ہمارے اوپر غالب ہے۔ 3-4 ہفتے سے دیکھیں فلسطین کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں اموات ہو چکی ہیں۔ کہاں ہیں وہ حقوق انسانی کی بات کرنے والے جو کہتے ہیں جی ہم حقوق انسانی کے علمبردار ہیں؟ اقوام متحدہ کے اندر جو ہے یہ بل پیش کیا گیا کہ کم سے کم ان کی مدد کے لیے ہی بارڈروں کو کھول دیا جائے، لیکن امریکہ نے جو ہے اس کی بھی مخالفت کی، کہا نہیں ان تک مدد بھی نہیں پہنچنی چاہیے۔ اس کا مطلب کیا کہ وہ ہمیں یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ تو انسان کہلوانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھائیو سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارا آپس میں اتحاد نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ حدیث مبارکہ بتائی، اگر اس ایک حدیث کے اوپر ہم عمل کر لیں، آپ ریاست مدینہ دیکھیں وہ کن بنیادوں پہ استوار ہوئی تھی، اس کے اندر یہی اصول اختیار کیا گیا تھا کہ صرف ان 3 چیزوں کے اوپر انسان عمل کر لے کہ اپنے مسلمان بھائی کا خون نہیں بہانا، اس کے مال کے اوپر قبضہ نہیں کرنا، اس کی عزت نفس مجروح نہیں کرنی۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے احترام میں انسانیت جو ہے وہ پیدا ہوگا، ایک دوسرے کے لیے محبت پیار پیدا ہوگا، ایک دوسرے کے لیے احسان قربانی کے جذبات جو ہیں وہ پیدا ہوں گے۔ اور پھر دیکھیں ریاست مدینہ میں پھر لوگوں نے کیسی مثالیں قائم کر دی، خود بھوکے رہتے ہیں اپنے بھائی کو کھانا پیش کرتے ہیں، خود پیاسے رہتے ہیں اپنے بھائی کے لیے پانی پیش کرتے ہیں، خود اپنی ضرورتوں کو بھلا کے اپنے بھائیوں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ تھی ریاست مدینہ، اور یہ تھے مسلمان، یہ تھے وہ لوگ جن کے اوپر رب راضی تھا۔ اللہ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بھائیوں انہوں نے اپنی خواہشات کی قربانی دی ہے، انہوں نے نبی علیہ السلام کی باتوں کے اوپر حقیقی طور پہ عمل کر کے دکھایا ہے کہ نبی علیہ السلام سے عشق ہے تو ایسا ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ حکم دے دیا کہ بھئی اب تمہارے اوپر شراب حرام ہے، مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی ہے جیسے پانی بہتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں، جو مٹکوں میں پاس موجود ہے، جو مشکیزوں میں پاس موجود ہے وہ پی لیتے ہیں، کہ جو گلاس کے اندر موجود ہے ایک گھونٹ لگا لیا ہے یہ ختم کر دیتے ہیں۔ نہیں، انہیں پتا ہے کہ اللہ نے ایک چیز کو حرام کر دیا ہے، اب اگر اس کا اگلا نوالا جو ہے وہ پیٹ تک چلا گیا تو رب ناراض ہو جائے گا، اسی لمحے مجھے موت آ گئی، رب کی بارگاہ میں جا کے جواب کیا دوں گا؟ تو بھائیو آج تو قرآن ہمیں بتاتا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 82، ذرا گھر میں جا کے بھی اس کا مطالعہ فرمائیں کہ مسلمانوں کے اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہود اور نصارہ، فرمایا کہ آپ کے سامنے وہ محبت کی باتیں کرتے ہیں، بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، بظاہر تھوڑی بہت مدد بھی کر دیں گے مشکل میں، لیکن ان کا حقیقی چہرہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارے دلی دوست نہیں ہیں،
اشد الناس عداوہ، دشمنی کے اعتبار سے سب سے زیادہ وہ اپنے دل میں تمہاری نفرت رکھتے ہیں، تمہارے لیے بغض رکھتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر تمہاری دشمنی موجود ہے، وہ کبھی بھی تمہارے دلی دوست نہیں ہو سکتے۔ اور یہ ازل سے ہی مکار لوگ ہیں یہود و نصارہ۔ یہودیوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ یہ تو اپنے محسنین کو بھی نہیں چھوڑتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم پہ کتنے احسانات کیے کہ انہیں فرعون اور آل فرعون سے نجات دی، جس فرعون نے جو ہے ان کا قتل عام اتنا زیادہ کیا کہ چھوٹے شیرخوار بچوں تک کو نہیں چھوڑا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کی اور انہیں وہاں سے نجات دے دی، اب رہنے کے لیے انہیں ایک جزیرہ دے دیا۔ اب اس ظلم و بربریت کے ماحول سے نکل آئے تھے، اب چاہیے تھا کہ اللہ کے شاکر بندے بن جاتے، لیکن ان کی مکاری دیکھیں اور ان کا جو ہے اللہ رب العزت کے خلاف کی دشمنی، ان کی سوچ دیکھیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مطالبوں پہ مطالبے رکھی جا رہے ہیں۔ کہا موسیٰ کہاں لے کے آ گئے؟ اتنا بڑا معجزہ دیکھا کہ دریا کے اندر جو ہے خشک راستہ اللہ کا الحاکمین نے معجزانہ طور پہ دیا۔ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہود جو ہے وہاں سے آسانی سے گزر جاتے ہیں، فرعون اور آل فرعون اسی راستے کے اوپر آ کے غرق ہو جاتے ہیں، لیکن حق کو اپنی نگاہوں سے دیکھنے کے باوجود بھی قبول نہیں کرتے۔ کہا موسیٰ کہاں لے کے آئے؟ یہ دریا، یہ سمندر، اس کا ارد گرد پانی جو پینے والا انتہائی نمکین ہے، کڑوا ہے۔ اللہ کا الحاکمین نے کہا اچھا یہ 12 قبیلے ہیں، ان کے لیے 12 چشمے اللہ کا الحاکمین نے وہاں پہ جاری کر دیے۔ 12 میٹھے پانی کے چشمے اللہ کا الحاکمین نے جاری کر دیے۔ اب یہ بھی معجزہ تھا کہ ارد گرد سارا سمندر کا، دریا کا نمکین کڑوا پانی، اب وہاں پہ میٹھے پانی کے 12 چشمے اللہ نے جاری کر دیے۔ اب کڑی دھوپ ہے، تپتی دھوپ ہے، اللہ نے بادلوں کا سایہ کر دیا۔ یہ بھی معجزہ تھا۔ کھانے کے لیے اللہ نے من و سلوہ اتارا، کہا کہ تمہارے کھانے کے لیے روزانہ اللہ کا الحاکمین تمہیں تازہ کھانا مہیا کریں گے، لیکن ان کے اندر کی جو خباثتیں ہیں اور ان کا چونکہ اللہ کے اوپر بھروسہ ہی نہیں، اللہ کے اوپر توکل ہی نہیں، اب اسی جو اللہ کا الحاکمین نے کہا کہ میں تمہارے کھانے کے لیے روزانہ تمہیں دوں گا، اب اسے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کا الحاکمین نے قرآن میں انہیں جن جن چیزوں سے منع کیا، ان کی کتاب کے اندر انہیں جن چیزوں سے منع کیا کہ اس کے اوپر بضد ہو کے کرتے رہے۔ مطلب کیا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے احسانوں کو بھی جو ہے بھلا دیا۔ جب لڑنے کی باری آئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اب آپ فرعون اور آل فرعون سے لڑیں، تو آگے سے کیا کہتے ہیں موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے ان سے لڑے۔ اب جس اللہ نے اتنے احسان کیے، جس موسیٰ کلیم اللہ کی وجہ سے ان کے اوپر اتنی عنایات ہوئیں، رب کے اتنے احسانات، اتنی نعمتیں ہوئیں، اب کیا کہتے ہیں ہم اللہ کی بات نہیں مانتے، کہ موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑے، ہم تو نہیں لڑیں گے، ہم کیوں جانے دیں۔ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہر موقع پہ انہوں نے انبیاء کی بھی نافرمانی کی اور اللہ کی بھی بات نہیں مانی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے امام تھے۔ جب مدینہ میں نبی علیہ السلام ہجرت کر کے آئے اور انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی جو نشانیاں انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھی تھیں وہ ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال کہ قیامت کی اتنی بڑی نشانی بتا دیں کہ جس کو دیکھنے کے بعد کوئی انسان اسے جھٹلا نہیں سکے گا۔ دوسری نشانی بتائیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں سب سے پہلے کس چیز سے مہمان نوازی کی جائے گی۔ تیسرا سوال کہ بتائیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا چہرہ، اس کا لب و لہجہ، اس کی وضاحت بسا اوقات باپ کی طرح ہوتی ہے، بسا اوقات ماں کی طرح ہوتی ہے، اس کا جواب دے دیں، کیونکہ اس کے جوابات ان کی کتابوں میں موجود تھے، تو انہیں پتا تھا کہ اس کا جواب وہی دے گا جس کا تعلق وحی کے ساتھ ہے، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔